کی میٹھی توحید بیان کرتے ہیں، وہ انبیاء والی توحید نہیں ہے، وہ ہندو یہودی عیسائی ان کے والی توحید ہے۔ میرے دوستو بھائیو، میں یہاں پر آپ لوگوں کو انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں، جس میں وہ طارق جمیل صاحب کی حمایت کے ساتھ ساتھ ان کی شان میں بڑے عجیب و غریب قسم کے، نازیبا قسم کے کلمات بھی کہے جاتے ہیں۔ آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ انشاءاللہ ریئیکشن کریں گے۔ تو لیٹس گو، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے خود طارق جمیل صاحب نے بتایا، ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ تو برف سے نفیس سامنے بیٹھ کے فون پہ کئی دفعہ بتا چکے کہ میں نے جب یہ حدیث بیان کی، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ یہ حدیث تو اہل سنت کے یہاں پائی جاتی ہے، حدیث متواتر ہے، جامع ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اور کئی کتابوں میں۔ تو کہتے ہیں میرے اپنے فرقوں کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں نا، ان کے مولویوں نے مجھے فون پہ قتل کی دھمکیاں دی، اختلاف رائے نہیں سرکار، قتل کی دھمکیاں۔ طارق جمیل صاحب نے میرے خیال کبھی بکی بھی نہیں ماری ہوگی، ان سے تو ہندو بھی خوش ہیں، جس طرح کی وہ میٹھی توحید بیان کرتے ہیں۔ وہ انبیاء والی توحید نہیں ہے، وہ ہندو یہودی عیسائی ان کے والی توحید ہے۔ انبیاء والی توحید میں نا آپ نے پھر ننگی تلوار کی طرح توحید بیان کرنی ہے۔ ہاں، چاند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، یہ سارے مانتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کہیں گے نا مانگنا اللہ سے ہے، قبر میں مرا ہوا اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا کیا کرے گا، ادھر ہی آپ دیکھیں آپ کو یہ آپ کے مجمع بھی چھٹ جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ توحید بیان نہیں کر رہے تو بس چھوڑ دیں، پھر وہ توحید ہو، اس طرح کی توحید اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے کہ آپ صرف اتنی توحید بیان کریں۔ نبی الاسلام دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ادھوری توحید بیان کریں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنے فرقے سے اختلاف نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ دیوبندی مانتے ہیں کہ یہ حدیث غلط ہے، کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے لیکن ساری صحیح گلاں کرنی بھی تو نہیں چاہیے۔ ہاں بس وہی گل ہے، دوسرے نو تقویت ملتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا ٹوٹل دین یہ ہے کہ کس چیز سے دوسرا ناراض ہوتا ہے وہ ہم نے بیان کرنی ہے، اور کس سے اپنا خوش ہوتا ہے ہم نے وہ بیان کرنی ہے۔ ہاں جی، تو پھر دوستو بھائیو، انجینئر صاحب کی باتیں آپ لوگوں نے سنی، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی علماء دیوبند کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک بات یہ۔ دوسرا، مولانا صاحب جو توحید بیان کرتے ہیں وہ ہندوؤں کو خوش کرنے والی، اللہ کے رسول کو یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی نہیں ہے۔ تو بھئی چلو، مولانا صاحب ایک ایسی توحید بیان کر رہے ہیں جو ہندوؤں کو خوش کرنے والی ہے، تو تم آؤ نا اسٹیجوں پہ، تم تو اپنی اکیڈمیوں سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ تو چند دن پہلے وہ حنیف قریشی صاحب آئے تو باہر نہیں نکلے، اس سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب آئے تو باہر نہیں نکلے۔ تو وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی، تو وہیں بیٹھ کر فلسفے جو ہے نا وہ چھاڑتے رہتے ہیں، تو اس طرح تو بات نہیں بنتی نا۔ تو مولانا صاحب نے تو پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اس نے پوری دنیا میں اللہ کی توحید کو دینا ہے۔ آپ کی ساری زندگی کی محنت مولانا صاحب کی چند دنوں کی محنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ اللہ پاک نے مولانا صاحب کے ذریعے سے کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت بخشی ہے۔ چلو، انہوں نے ہندو کو خوش کرنے والی ہی توحید بیان کی، لیکن اس توحید کا اثر کتنا ہوا ہے؟ اثر کتنا ہوا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندو کو خوش کرنے کے لیے بیت اللہ نہیں تبدیل کر لیا تھا۔ بیت اللہ جو تبدیل ہوا، 17 مہینے اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جو بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی، وہ کن کو خوش کرنے کے لیے تھا؟ تو اللہ کے رسول کے خلاف بھی اس طرح کی باتیں کرو نا، کہ اللہ کے رسول نے بھی ہندو کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، نعوذ باللہ۔ وہ بھئی ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے پاس علم تو ہے نہیں، چٹکلے ہیں، بس بیٹھے بیٹھے بیان کرتے رہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قبلہ تبدیل کیا تھا وہ ان کے دلوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا تھا۔ اور اگر مولانا صاحب اس طرح کی توحید بیان کرتے ہیں جس کو آپ ہندوؤں کی کہہ رہے ہیں، تو وہ مقصد ادھوری توحید بیان کرنا نہیں، بلکہ ان کو دلوں کو دین کی طرف متوجہ کرنا مقصد ہے۔ امید رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔